پروگرام میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. بات کچھ ہو رہی نجکاری کے اوپر. ہمارے خصوصی مہمان ہیں محمد علی صاحب, چیئرمین پرائیویٹائزیشن کمیشن. علی صاحب, ایک ہماری اور محبت ہے کراچی, اور کراچی میں ایک یوٹیلیٹی ہوتی ہے کے الیکٹرک. جی جی ہے نا. اچھا, کے الیکٹرک کے حوالے سے خبر یہ کہ جی وہاں پر شیئر ہولڈنگ پہ بڑا جھگڑا چل رہا ہے, اور جو ہم نے تھوڑا بہت پڑھا لکھا اس میں تو ہوتا ہی ہے کہ جب بھی شیئر ٹرانسفر ہوتے ہیں تو اس میں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے جو ریگولیٹر ہوتا ہے اس سے اجازت لی جاتی ہے, اور خدا آپ کا بھلا کرے منسٹری سے اجازت لینی چاہیے, نیپرا سے, اس سے, اور اس کے بعد پھر مطلب ہے شیئرز جو ہیں ایکسچینج ہینڈ کرتے ہیں. یہ تو پبلک یوٹیلیٹی کمپنی بھی ہے, تو اس کا اسٹیٹس کیا ہے؟ اس میں جو شیئر ٹرانسفر ہوا ہے ایک لیول کے اوپر, وہ آپ لوگوں سے پوچھ کر ہوا ہے, گورنمنٹ کی منشا سے ہوا ہے, یا ابھی اس کی اجازت لینی ہے؟ کیا طریقہ ہے؟ دیکھیے, ابھی جو میری انفارمیشن ہے, میں پاور سیکٹر میں نہیں ہوں, پاور منسٹری میں نہیں ہوں, تو اس کی اجازت تو شاید ابھی تک نہیں اپروو ہوئی ہے. لیکن اب یہ ایک کوشچن مارک ہے اس کیس میں کہ اس کی اجازت جو ہے وہ کہاں سے ہوگی, نیپرا سے ہوگی یا گورنمنٹ کے منسٹری سے ہوگی. بیکاز جنرلی یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بینک بکتا ہے فار ایگزامپل تو اسٹیٹ بینک اپرووس, اگر کوئی بروکریج ہاؤس بکتا ہے, میوچل فنڈ بکتا ہے, تو بینیفیشیل اونرشپ اگر چینج ہوتی ہے تو ایس سی سی پی اپرووس. یہاں پر نیپرا کے قانون کے اندر آئی ایم ناٹ شیور کہ ان کے پاس یہ اتھارٹی ہے یا گورنمنٹ کے پاس ہے, تو یہ تو کسی نہ کسی اسٹیج پر ایک تو یہ سارٹ آؤٹ ہونا پڑے گا. اور جو شیئر ہولڈرس کی آپ نے بات کی, تو آئی تھنک کہ وہ تو شیئر ہولڈرس کا آپس کا ایشو ہے, اس کے اندر گورنمنٹ تو میرے خیال میں کوئی بہت زیادہ رول پلے نہیں کر سکتی ہے, لیکن گورنمنٹ نے کافی عرصے سے کوشش کی ہے کہ مسئلہ نمٹے. کیا طریقہ سوچا ہے؟ مطلب ظاہر کہ آپ لوگوں کی بھی صحت تو ہوگی نا, نجکاری میں آپ کا ہے وہ بھی, تو کیا اس کا طریقہ واردات سوچا ہے, کس طرح سے ریزالو کروائیں گے کہ وداؤٹ پرمیشن شیئرز کا ایکسچینج آف ہینڈز ہو گیا ہے, تو اب کیا کریں گے؟ مطلب اس میں بحالت مجبوری اجازت دے دیں گے, مطلب کہ گورنمنٹ از وداؤٹ اینی ادر چوائس. اگر دیکھیں اگر شیئر اگر سیل ہوئی بھی ہے, تو اگر کوئی ایسی کوئی چیز ہے کہ اجازت نہ دی جائے تو گورنمنٹ منع کرے گی, لیکن اگر تمام ریکوائرمنٹس میٹ ہیں پھر تو گورنمنٹ منع نہیں کرے گی کہ کیوں منع کرے گورنمنٹ. تو آئی تھنک وہ تو ایک لیگل چیز ہے, اس کے اندر تو اتنا ایشو نہیں ہونا چاہیے. اور جہاں تک یہ ہے تو آئی تھنک کہ گورنمنٹ تو یہ کوشش ہی کر سکتی ہے نا کہ شیئر ہولڈرس کو آپس میں بٹھائے, سمجھائے کہ اپنے وہ آپس کے ڈسپیوٹس نمٹائیں. دیٹس واٹ دا گورنمنٹ از ٹرائنگ ٹو ڈو, اینڈ گورنمنٹ ہیز بین ٹرائنگ ٹو ڈو فار کوائٹ سم ٹائم. اچھا, کے الیکٹرک جو ہے وہ 2016 سے مطلب ہے تھا نا کہ شنگھائی کا جو تھی الیکٹرک وہ انٹرسٹ لے رہی تھی, لیکن ظاہر ہے کہ بہت سارے آبسٹیکلز آ گئے تھے. پھر اسی سے جو میں نے منسلک سوال آپ سے وقفے سے پہلے بھی کیا تھا کہ ٹیرف ریویژن کے بعد اب کے الیکٹرک کا بھی ٹیرف جو ہے ریوائز کر دیا گیا ہے, وہ جو ان کا وہ ہوتا ہے, اس کے بعد لوگ جو ہیں کیوں انٹرسٹڈ ہوں گے, انویسٹر جو ہے وہ خوفزدہ نہیں ہوگا؟ دیکھیے, کہ الیکٹرک میرا خیال ہے جب پرائیویٹائز ہوئی تھی نا, تو اس وقت اس ٹائپ کا ہوم ورک انفارچونیٹلی نہیں ہوا تھا جو کہ شاید ہونا چاہیے تھا. اور خیر ان فیوچر وتھ ہائنڈ سائٹ ہم یہ کہنا تھوڑا سا آسان ہوتا ہے. آئی ڈونٹ نو, ہو سکتا ہے کہ آج سے 5-10 سال بعد لوگ یہ کہیں کہ ہم نے جب یہ ڈسکوز بیچی تو ہم نے ہوم ورک نہیں کیا تھا, بٹ لرننگ فرام دیٹ ایکسپیرینس وی آر ٹرائنگ کہ ہم جو ہوم ورک ہے وہ پورا کمپلیٹ کریں. تو پاور ڈویژن, پرائیویٹائزیشن ڈویژن, ہمارے فائنینشیل ایڈوائزر, اس پر ہم بہت کام کر رہے ہیں. وی آر ویری کیئرفل کہ بیفور وی گو ہیڈ اینڈ ایڈورٹائز دس کورس کہ ہمارا ہوم ورک کمپلیٹ ہو. تو وی آر بائی لرننگ فرام دا کے ایکسپیرینس. آئی تھنک کہ ہم دیکھ رہے ہیں اس کو کہ شاید یہ پرائیویٹائزیشن اسٹریٹ سیل نہ ہو, شاید ہمیں لانگ ٹرم کنسیشن پہ دینا پڑے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی جو ایسٹ ویلیو ہے ان ڈسکوز کی وہ بہت زیادہ ہے, بیکاز یہ لینڈ اور ایسٹس اوور دا لاسٹ 30-40 ایئرز بنے. تو لیکن ان کا جو ریٹرن فارمولا ہے وہ ایسٹ کی بیس پر تو ہے نہیں, وہ تو نفع کی بیس پر ہے. تو نفع کی بیس پہ جب ویلیو نکالتے ہیں تو وہ کم بنتی ہے, ایسٹ کی ویلیو زیادہ ہے. 100 روپے اگر ایسٹ کی ویلیو ہے تو میں 40 روپے کی تو نہیں بیچ سکتا. تو شاید ہمیں ٹرکی والا ماڈل فالو کرنا ہو جو کہ لانگ ٹرم کنسیشن کا ہے, بٹ دیٹ از سم تھنگ دیٹ وی آر ورکنگ آن ان دا نیکسٹ 4 to 6 week. ہم اس کے اوپر فیصلہ کر لیں گے. یہ سمجھے کہ شیئر ہولڈنگ نہیں ہوگا, کنسیشن ماڈل ہوگا. کنسیشن ماڈل ہوگا. کیا فرق کیا ہے ذرا مطلب ایک جو ہمارا عام سننے والا ہے اس کو سمجھائیے. دیکھیے, شیئر ہولڈنگ میں آپ جو ہیں کمپنی کے اون کر رہے ہوتے ہیں. جی, اصل میں ایک یہ تھنکنگ یہ ہے کہ پاکستان میں جنرلی انویسٹر جو ہیں نا وہ اون کرنا چاہتے ہیں بیکاز کیپٹل گین بنانا چاہتے ہیں. لیکن فرینکلی یہاں پر جو ایسٹس ہیں نا وہ آپ یوٹیلیٹی کے علاوہ کسی اور چیز میں استعمال نہیں کر سکتے, تو کیپٹل گین کا تو چانس کم ہے. اب اگر سارے ایسٹس کی ویلیو جیسے میں نے کہا اگر 100 روپے ہے تو اس کو ریٹرن انویسٹر اگر کہتا ہے جی 15% ریٹرن, تو اس کو 15 روپے ریٹرن چاہیے. لیکن اگر ریٹرن اس کا آ رہا ہے 10 روپے تو پھر آپ کو اس کی ویلیو 60 روپے دے گا. تو پرائیویٹائزیشن میں تو وہ اون کر لے گا.
لانگ ٹرم کنسیشن میں وہ ایسٹس اون نہیں کرے گا، لیکن اس کے پاس ایک کانٹریکٹ ہوگا 15 20 25 سال تک اس کو چلانے کا، اور وہ جو چلائے گا اس کے اوپر دے ول میک منی، جو انویسٹمنٹ کریں گے اس پر دے ول میک منی. اور بہت سارے انویسٹرز ہیں جو اس کو پریفر کریں گے، بیکاز ان کو پھر اپنے جو اپ فرنٹ انویسٹمنٹ کرنی ہے ایکوائر کرنے کے لیے وہ انہیں نہیں کرنی ہے، اور جتنی ایفیشنسی لائیں گے، جتنی ریکوریز بڑھائیں گے، لاسز کم کریں گے، تو ان کا پروفٹ بڑھے گا. ماڈل گورنمنٹ کو سوٹ کرتا ہے، کنسیشن ماڈل زیادہ سوٹ کرتا ہے گورنمنٹ کو میرے خیال میں ملک کو جو ہے ملک کو یہ زیادہ سوٹ اس لیے کرتا ہے کہ اگر ہم نے ان ایسٹس کو رکھا اپنے پاس، اور آج سے جیسے کہ 20-25 سال کے کنسیشن ہیں، تو 25 سال کے بعد یہ گورنمنٹ کے پاس ایسٹس ہوں گے، گورنمنٹ کے پاس اونرشپ ہوگی، اور ان کی حالت بہت بہتر ہو چکی ہوگی. تو آج جہاں نقصانات ہیں، اگر 25 سال یا 20 سال کے بعد نقصانات کم ہو گئے ہیں اور یہ اچھی ایفیشینٹلی چل رہی ہیں اور گورنمنٹ کے پاس اونرشپ ہے، تو گورنمنٹ وڈ لائک دیٹ. اور انویسٹر جو ہے اس کے پیسے مل رہے ہیں، اس کو محنت کے اور انویسٹمنٹ کے پیسے مل رہے ہیں، تو اٹ مائٹ بی اے ون ون سچویشن فار. اور رسک کیا ہوگا اس کے اندر؟ اس کے اندر رسک گورنمنٹ کے پرسپیکٹو سے ظاہر ہے. دیکھیے رسک تو میرے خیال میں نہیں ہوگا، اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو ایک اپ فرنٹ ویلیو نہیں ملے گی، جو ایک بیچنے میں آپ کو ویلیو ملتی ہے وہ پیسہ نہیں ملے گا، بٹ آئی تھنک دیٹس اوکے. اگر آپ کو ویلیو ویسے ہی کم ملنی ہے تو ہم کیوں بیچیں اس چیز کو؟ تو رسک میرے خیال میں کوئی اتنا کچھ بھی نہیں ہوگا. اچھا، آپ نے تذکرہ کیا ڈسٹریبیوشن کمپنیز کا، ڈسکوز کا نا، اور پہلے بینچ میں میرے خیال میں تقریباً آپ نے کتنی 3-4 کمپنیز کو آئیڈینٹیفائی کیا ہوا ہے. اسلام آباد، گجرانوالہ، فیصل آباد ہے، ایڈوائزر بھی اپوائنٹ ہو گیا ہے. کیا اس کے اسٹیٹس، کیا اس کا اگلا قدم ہوگا، اور اس کے لیے کیا ٹائم لائن آپ کے ذہن میں ہے؟ اس کے اندر دیکھیں بہت سارا کام تھا فرینکلی. پہلا بیچ تھا سیکٹر کے لیول پہ، ریگولیٹری لیول پہ، پالیسی لیول پہ بہت کام تھا جو کہ ہم نے کافی حد تک کر لیے. اب ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس کو آگے کیسے لے کے چلیں گے، اور یہ ایز اے سیٹ کے 4-6 ہفتے میں ہو جائے گا. میرا خیال ہے کہ اس کا جو ایکسپریشن آف انٹرسٹ ہے یہ ہم فرسٹ کوارٹر نیکسٹ ایئر میں انشاءاللہ ایڈورٹائز کر دیں گے، اینڈ آئی ایم ہوپنگ کہ سیکنڈ یا تھرڈ کوارٹر نیکسٹ ایئر میں وی شوڈ بی ایبل ٹو ریپ اپ. لیکن ہم نے ساتھ ساتھ حیدرآباد اور سکھر کے اوپر بھی کام شروع کر دیا ہے. ایک ٹرکش انویسٹمنٹ بینک ہے ریفسن، اس کو ہم اپوائنٹ کر رہے ہیں ایڈوائزر اس کے اوپر. ان سے ہمارا ابھی اگریمنٹ کی نیگوسیشن چل رہی ہے، تو اس کے اوپر بھی ہم اپوائنٹ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ فرسٹ کوارٹر نیکسٹ ایئر میں ہم پشاور اور ہزارہ پہ بھی کر دیں گے. تو ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ ہم 7 ڈسکوز کے اوپر سائملٹینیسلی کام کریں. although there'll be 3 batches, they'll come one after the other، ایک ساتھ نہیں آئیں گے، but we want to work on all this. اچھا، بڑی پرابلمٹک قسم کی ڈسکوز ہیں نا جی، کہ یہاں سے مطلب ہے پیسہ وصول کرنا ایک بڑا مسئلہ ہے اپنے لوگوں سے، مطلب ہے جو کہتے ہیں لاسز جو ہیں، تھیفٹ بہت زیادہ ہے یہاں پر، لائن ڈسٹریبیوشن لاسز بہت زیادہ ہیں. کیا کس طرح سے گارنٹی کریں گے؟ جیسے بھی جو کے الیکٹرک کے ساتھ جھگڑا چل رہا ہے وہ یہی چل رہا ہے نا کہ کراچی کے بعض علاقے ہیں جہاں سے پیسے نہیں ملتے، اور مطلب ہے اب اس کا بار جو ہے وہ ریاست اٹھائے گی، وہ کمپنی اٹھائے گی. ظاہر کمپنی تو کہے گی ہم بند کر دیتے ہیں وہاں پہ سپلائی، اور وہ آپ لوگ کرنے نہیں دیتے جو سیاسی پلیئرز ہوتے ہیں. تو کیا پھر حساب کتاب ہوگا؟ یہ کچھ تو بڑے پرابلمٹک جو آپ جگہ نام لے رہے ہیں، وہاں سے پیسہ وصول کرنا، بل وصول کرنا تو بڑا مشکل کام ہے. بالکل پرابلمٹک ہوگا، اتنا آسان نہیں ہوگا ٹو بی آنیسٹ. پنجاب کے ڈسکوز میں ایشو نہیں ہے اتنا، یہ سندھ میں اور کے پی کے اور بلوچستان کے ڈسکوز میں زیادہ ایشو ہے، اور یہ ایشوز کے لیے ہمیں شاید کچھ لیگل چینجز کرنی پڑیں گی. بجلی کی چوری جو ہے اس کو ایک ہمیں آفینس پراپرلی بنانا پڑے گا، ریکوری نہ دیں اس کو کرنا پڑے گا. اور اگر یوٹیلیٹی کا جو بائر ہے یا انویسٹر ہے وہ اگر بجلی کی پیمنٹ نہیں آتی ہو، بند کر دیتا ہے، تو پھر وہ بدماشی نہ ہو نا اس کے ساتھ. ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی پیسے نہیں دے رہا اور ڈسکوز کی بجلی بند کرتا ہے تو پھر ہمارے کچھ لوگ پہنچ جاتے ہیں بدماشی کرنے. پھر یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. ہمیں یہ لیگل پروٹیکشن اور پولیس سے پروٹیکشن ہمیں دلوانی پڑے گی لوگوں کو. سب سے کرونک کون سے ڈسکوز ہیں جہاں پر تھیفٹ بہت بڑا مسئلہ ہے، چوری بہت بڑا مسئلہ ہے؟ آئی تھنک ان 5 میں، حیدرآباد میں، سکھر میں، پشاور میں، کوئٹہ میں، ان 4 میں زیادہ. اور یہ اربن ایریاز بھی اس میں آتے ہیں اور رورل ایریاز بھی ان کے جو مطلب نواحی ہے. جی. اچھا، اب کراچی میں وہ کہتے ہیں جی ہم آ کے کنڈے ہٹاتے ہیں، اور ادھر گاڑی گئی دوبارہ کنڈے لگ گئے، آپ کیا کر لیں گے؟ دیکھیے اس کا جو حل ہے نا ایونچولی تو ٹیکنالوجی ہے اور انویسٹمنٹ ہے، اور انفارچونیٹلی ہمارے یہاں ڈسکوز میں انویسٹمنٹ ہو نہیں پائی، تو آپ کو اسمارٹ میٹر لگانے پڑیں گے. اب تو اتنی ٹیکنالوجی بہتر ہو گئی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ گھروں کے اوپر جو میٹر ہوں وہی کمیونیکیٹ کر رہے ہوں ود دا گریڈ. ایون اس سے پہلے جو پورے علاقے کے لیول پہ جو ٹرانسفارمر وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو آئی تھنک ٹیکنالوجی کے انویسٹمنٹ از دا وے ٹو ڈو اٹ. اور اس میں آپ نہیں سمجھتے جو ہمارے پولیٹیکل پلیئرز ہیں ان کی ریزسٹنس بہت زیادہ آ رہی ہوگی اس معاملے میں؟ جو ہم دیکھتے ہیں مطلب ہے لوگ آ جاتے ہیں، وہ کھلوا لیتے ہیں، ڈنڈے لے کر آتے ہیں، بندوق لے کر. یہ تو ہوگا فرینکلی دنیا میں جہاں بھی پرائیویٹائزیشن ہوئی ہے ریزسٹنس
ڈفرینٹ جگہوں سے آتی ہے, امپلائیز سے آتی ہے, لیکن پولیٹیشین سے آتی ہے, بیوروکریٹ سے. میں نہیں کہہ رہا ہمارے یہاں ہوگا, بٹ دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے یہ. تو وہ تو ہمیں, دیٹس وائی پرائیویٹائزیشن از ڈیفیکلٹ. بہت سارے ملکوں نے آج بھی پرائیویٹائزیشن سکسیزفلی نہیں کی ہے. اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ جاب. لیکن ایک چیز جو بڑی ضروری ہے ریئلائز کرنا, جنرلی جو بہت زیادہ ریزسٹنس آتا ہے وہ امپلائیز سے آتا ہے. اچھا ہمارے یہاں فار ایگزامپل ہم جو پی آئی اے بیچ رہے ہیں ابھی, 12 ماہ تک کسی امپلائی کو نہیں نکالا جا سکتا. ابھی ہم نے فرسٹ پیمنٹ بینک جو بیچی, 18 ماہ تک کسی امپلائی کو نہیں نکالا جا سکتا, 90% آف دا امپلائیز کو. ٹھیک ہے, تو امپلائیز کے لیے تو ہم پروٹیکشن دے رہے ہیں. اب اگر لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ ہم کام بھی نہیں کریں گے, ہمارے پاس اسکل بھی نہیں ہے, ہمیں پھر بھی نوکری چاہیے, تو یہ دیکھیں ہو نہیں سکتا دنیا میں نا, اٹس این انفیئر. تو ہم نے جو اتنے عرصے سے جو گورنمنٹ نے یہ ایسٹس اون کیے ہیں نا کمپنیز, واٹ وی ہیو ڈن از کہ ہم نے اس میں جو بھرتیاں کی ہیں وہ نان میرٹ بیسڈ ہے, وہ تعلقات کی بیس پر ہے. اب یا تو پاکستان تعلقات کی بیس پر نان میرٹ پہ چلاتے رہیں آپ, اور کبھی ملک نہیں چلے گا اس طریقے سے. تو پرائیویٹائزیشن جب ہوگی تو پھر میرٹ بیس سوسائٹی بنے گی آپ کی, اور جو لوگ پرفارم کریں گے, محنت کریں گے, ان کے پاس نوکری ہوگی. لیکن ہم 1 سال 1.5 سال 2 سال جتنا ٹائم پیریڈ اس کے لیے پروٹیکشن دے رہے ہیں لوگوں کو, اور ایسے ہی نہیں نکال دیا جائے گا لوگوں کو. اچھا ڈسکورس پہ میرا آخری سوال, اور یہ میں تیسری مرتبہ کر رہا ہوں, جی جی, کہ وہی جب آپ نے آئی پی پی کے ساتھ رینیگوشیٹ کیا ٹیرف, تو جو نیا انویسٹر آ رہا ہوگا آپ کی ڈسکو خریدنے کے لیے, پیسہ لگانے کے لیے, وہ کہے گا کہ بھئی آج یہ کمٹمنٹ ہے میرے ساتھ, 4 سال بعد کوئی اور کمٹمنٹ آ جائے گی, کوئی اور گورنمنٹ آ جائے گی, کوئی اور مسئلہ ہو جائے گا, تو وہ بڑا ویری نہیں ہوگا, بہت زیادہ دکھی اس پہ نہیں آئے گا دل کے ساتھ کہ بھئی یہاں پہ گارنٹی نہیں کسی چیز. دیکھیں میں آپ کو ایگزامپل, سورن گارنٹی آپ ختم کر دیتے ہیں. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, اس کا جواب ہم پریکٹیکلی کر لیتے ہیں نا. جی, ہم نے آئی پی پیز کے ساتھ پہلی بار نیگوسیشن کی 2020-21 میں. انہی گروپس نے اس کے بعد بھی انویسٹمنٹ کی, انرجی سیکٹر میں انویسٹمنٹ کی. ہم نے ابھی انویسٹمنٹ کی, ہم نے ابھی نیگوسیشن کی, پھر بھی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, بیکاز پیپل نو کہ آئی پی پیز کے اندر ریٹرن بہت ایگزوربیٹنٹ تھا. ڈسکورس کے اندر ریٹرن ریزنیبل ہوگا, اچھا ایگزوربیٹنٹ بھی نہیں ہوگا اور کم بھی نہیں ہوگا, میرا اپنا یہ خیال ہے انشاءاللہ. لیکن اوبیسلی میں اگلے 20 سال کی تو انٹرسٹ ریٹ یا ریٹ آف ریٹرن پروجیکٹ نہیں کر سکتا. اگر انٹرسٹ ریٹ بہت بڑھ گیا ہے, گھٹ گیا, تو اس کا رسک ہوگا. تو اس کو ہمیں اسٹرکچرنگ ایسے کرنی پڑے گی کہ گورنمنٹ کے لیے, کنزیومرس کے لیے اور انویسٹر کسی کے لیے بھی کوئی انفیئر ڈیل نہ ہو, اور ان شاء اللہ تعالیٰ ول ڈو اٹ دیٹ وے.